یہ جو حضرت موسیٰ کا عصا یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اچھا اس دن ہوا کیا؟ اس دن یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری امت کو نجات دلائی، نیل سے گزار کر اس پار لے گئے، اسی رستے پہ فرعون اور اس کا لشکر بھی آ گیا۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا حضرت موسیٰ کا چاہنے والا تھا جس کا ایک دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ اس کی محبت میں یہ لشکر کے آخر میں آتا رہا کہ کچھ آخر میں جا کر آواز لگاؤں گا، شاید اسے بھی اپنے ساتھ لے لوں۔ تو ایسے تھوڑی کوئی نجات پاتا ہے۔ تو یہ جب آخر میں آیا اور اسے آوازیں لگانے لگا تو ماجرا یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ پانی آپس میں مل گیا، تو یہ بھی اس کی محبت میں ڈوب گیا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میں ان بچوں جوانوں سے بولوں، ہر ایک سے دوستی مت کرنا، ہر ایک سے ہر ہاتھ ملانے والا بھی دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا بھی دوست نہیں ہوتا۔ دوستی کی جو کسوٹی ہے، جو پیمانہ ہے، وہ حب اہل بیت ہونا چاہیے۔ جب حب اہل بیت کو پیمانہ بنا لیں گے تو آپ بھی نجات پائیں گے، دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔ کیوں اللہ نے حضرت موسیٰ کو آیات دے کر بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ موسیٰ اپنی قوم کو نکالو ظلمتوں سے، پھر لے جاؤ انہیں نور کی طرف۔ ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے، ہم نے تمہیں آیات دے کر، نشانیاں، صلاحیتیں، قابلیتیں، سامان، اسباب دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، ظلمت سے نکال کر، اچھا ظلمت بھی نہیں، ظلمات، بہت سارے اندھیروں سے نکالو اور ایک نور کی طرف لے آؤ۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، اس کی ضد جمع ہے۔ جی وہاں ظلمت ہے، وہاں ظلمت نہیں ہے، ظلمات ہے۔ جی آیت الکرسی میں بھی ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانے کی بات۔ قرآن مجید میں نور کی جمع نہیں آئی ہے، ظلمت کی جمع آئی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ نور سے ظلمت اور ظلمت سے نور پہچانا جائے گا، لیکن قرآن میں ظلمتوں کو یعنی زیادہ سے زیادہ اندھیروں کا تو ذکر کیا ہے، مگر نور کو اللہ نے ایک ہی مفرد ہی بیان کیا ہے۔ توجہ ہے نا بات کی؟ ہمارے محلے کے چوراہے پہ لگا ہوا بلب تو ایک ہی ہے نا، مگر اس کے فائدے 50 ہیں، اور اس کے گل ہو جانے پر، اس کے بند ہو جانے پر نقصانات 85 ہیں۔ وہ نور ایک بجھتا ہے مگر 50 نقصان سامنے آ جاتے ہیں۔ رستے کا گڑھا نظر نہیں آتا، رہزن ڈکیت نظر نہیں آتے، سامنے والی گاڑی نظر نہیں آتی، سامنے آنے والے فرش سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ جی جاتا ایک ہے، آتے 50 ہیں۔ نور ایک جاتا ہے، ظلمتیں 50 آ جاتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ جو ظلمتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہی معاشرے میں فسادی لوگ ہیں، اور جو نور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہی معاشرے کے مصلح لوگ ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے علاقے کے چوراہے پہ لگے ہوئے بلب کو علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مار کے پھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا قصہ سامنے آئے گا۔ تو علاقے کے معتبر لوگ کیا کریں گے؟ متعلقہ ادارے کو درخواست لکھیں گے کہ ہمارے محلے کے فلاں چوک پہ جو روشنی لگی ہوئی تھی وہ اب جلتی نہیں ہے۔ اچھا سچ بھی تو نہیں بتاتے نا کہ ہوا کیا تھا؟ تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی اب آپ مجھ سے پہلے اس وادی میں چلے گئے تو اس وادی میں ایک جملہ اور سن لیجئے۔ ان ملاؤں کو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، بتائیں گے نہیں آپ کو، میں ان کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ بات تھوڑی سی اور آگے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ علاقے کے لوگ خط لکھیں گے، درخواست جائے گی، ان کی ایک گاڑی آئے گی اور ایک بلب لگا کے چلی جائے گی۔
پھر نور آئے گا تو 50 ظلمتیں بھاگ جائیں گی. پھر علاقے کے بد تہذیب بچے پتھر مارے اور پھر وہ بلب پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، اور پھر اندھیرا آ جائے، نور چلا جائے اور اندھیرے آ جائیں، پھر آپ کی طرف سے خط جائے اور پھر ان کی ایک گاڑی آئے، پھر بد تہذیب بچے پتھر. اچھا بھائی، بد تہذیب بچے ہی تو بولا جائے گا نا. جو نور کا دشمن ہو وہ تہذیب دار کہاں ہوتا ہے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کتنی مرتبہ ان کی گاڑی آئے گی؟ اب ایک وقت آئے گا کہ ان کی طرف سے ایک درخواست آئے گی علاقے کے معتبر لوگوں کو کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہم آپ کو نور دے دیں. اللہ نے پہلا نور دیا، انہوں نے مسجد میں قتل کر دیا. اللہ نے دوسرا نور دیا، انہوں نے زہر دے کے مار دیا. اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں شہید کر دیا. 12ویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ.